حضرت انسان اس دھرتی میں ہر پہلو سے آزمایا جاتا ہے، کبھی غربت میں اور کبھی امارت میں، کبھی عام حالت میں اور کبھی وہ محفل رونق بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس عز و شرف ہوتا ہے تو اس کی عزت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں جو افسران بالا ہیں، ان سے کسی چھوٹے ملازم سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، معافی نہیں ملتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس طرح انسانیت کے لیے عزت اور وقار کا باعث بن کر آئی کہ آپ نے اپنے سے نیچے عام لوگ، سپاہی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے تو اس کے متبادل آپ نے اس سے بڑے احسان کا مظاہرہ کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا غزوہ بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فاتح ٹھہرایا۔ غزوہ حنین کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور طائف کو بھی جب فتح کر لیا تو واپس حنین کی طرف آ رہے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر اللہ کی بارگاہ میں شکر کے لمحات میں خوشیوں سے لبریز تھا، اور آپ کے ساتھ ایک سوار تھا ابو روحم غفاری، یعنی آپ کے متصل دوسری سواری پر۔ ان کی اونٹنی بڑی طاقتور اور موٹی تازی اور چست تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو یہ لشکر تیز رفتار چل رہا تھا، تو ان کی اونٹنی بھی تیز چل رہی تھی، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ لگ نہ جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے ہم بھی کبھی سفر کرتے ہیں تو ہم سفر کے ساتھ بات چل نکلتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور وہ بڑے ادب سے گفتگو سن بھی رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا جواب بھی دے رہے تھے، اور ساتھ سفر بھی تھا۔ اب وہ اونٹنی بڑی موٹی تازی اور طاقتور تھی، اور وہ تیز چل رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ اونٹنی کچھ کام نہ ایسا کر دے۔ پھر ویسا ہی ہوا جو انہیں ڈر تھا کہ ان کی اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اب ایسے اونٹنی چلے اور چلتے ہوئے اس طرح ٹکرائے تو بڑی سخت چوٹ آتی ہے۔ آپ کے پاؤں مبارک کو بڑی سخت چوٹ آئی۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ نے وہ چھڑی ابو روحم غفاری کے پاؤں کو لگائی کہ ابو روحم تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو روحم غفاری سر نیچے جھکا لیا اور شرم کے مارے خاموش رہے، تو بڑے پریشان تھے۔ یہ سفر ختم ہوا، لوگ واپس اپنے پڑاؤ میں آئے، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ریوڑ ساتھ چراتے تھے۔ ان کی بکریاں، ان کے جو ساتھ جانور تھے ان کو چرانے کے لیے لے جاتے، لیکن ان کے اوپر اس واقعہ کا غم اتنا سوار تھا کہ یہ واپس اپنی جگہ پر ٹھہرے تو ساتھیوں کو کہا کہ آج میں آپ کا ریوڑ نہیں چڑھاؤں گا، تو اپنی وہ رہائش سے دور کہیں نکل گئے، اور شام کو جب واپس لوٹے تو آتے ہی پوچھتے ہیں کوئی میری تلاش میں تو نہیں آیا تھا؟ صحابہ نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری تلاش میں تھے۔ ابو روحم غفاری اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے بارے میں تو قرآن نازل ہو جائے گا، میں تو اللہ کے عذاب سے پکڑا جاؤں گا۔ یہ دل ان کا اور غم زدہ ہو گیا اور دھڑکا لگ گیا، اور پوچھا کوئی اور بھی ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا ساتھ ایک انصاری بھی تھے۔ تو پھر ان کو اس واقعہ کی، آپ کے آنے کی اور زیادہ اہمیت محسوس ہوئی، ڈرنے لگے، کانپنے لگے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں آئے تھے، تو اس لیے انہوں نے بڑے حوصلے سے، بڑی ہمت سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔
अबू रुहम गफ़ारी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर खिदमत होते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख के अबू रुहम को मुस्करा देते हैं, और जब करीब आते हैं तो मुस्कराते हुए फरमाया, अबू रुहम गफ़ारी, इस रेवड़ को देखो और ये सब रेवड़ हाँ के साथ ले चलो। अबू रुहम गफ़ारी कहते हैं, मैं अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाऊं, मैं डरते हुए आ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तंबीह करेंगे और अल्लाह नाराज़ हो गया होगा मुझसे, मेरे बारे में कोई पकड़ की आयत आ चुकी होंगी। उसने जो तकलीफ़ दी, आपके पाँव मुबारक को चोट आई, उसका इजहार नहीं किया, बल्कि आपने जो छड़ी लगाई, कहा अबू रुहम गफ़ारी, मैंने तुझे छड़ी लगाई थी तो ये सारा रेवड़ भेड़ों का ले चलो। हज़रत अबू रुहम गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने उन भेड़ों को गिना तो वो 80 भेड़ें थीं। इस तरह शफ़क़तों का इजहार किया। ये वाक़यात भी हैं, ये आपकी सीरत के एक सुनहरी गोशे हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक गहरा किरदार और सबक और ज़िंदगी का जो उसूल छुपा है, वो मुसलमानी का एक खूबसूरत नक्शा और एक चेहरा है कि तुम ज़िंदगी में कभी ऊंचे मकाम पे चले जाओ तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा मुलाजिम है, आम लोग हैं, सिपाही है, उससे कोई गलती हो जाए तो जब तेरी ज़ात को उससे तकलीफ़ पहुँचे और नादानिस्ता पहुँचे, कोई शरारत ना हो, तो तुम उससे एहसान में पहले से बढ़ जाओ, तुम उससे नेकी में पहले से ज़्यादा मुरव्वत और पनायत का इजहार करो। इससे इंसानियत के अंदर मोहब्बत और इंसानियत के अंदर एक अपनायत का माहौल पैदा होता है। सहाबा ने ऐसे ही तो नहीं अपने दिलो जान, घर बार सब कुछ अल्लाह के रसूल पर कुर्बान कर दिया, आपने भी सिसकती हुई इंसानियत को शफ़क़त के ऐसे साए दिए कि इंसानियत को उससे पहले वो शफ़क़तें नहीं मिली।